بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سبھی بہن بھائیوں کو عائشہ بوئس کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بڑا سلام۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور آپ پر اپنی رحمت اور ماں باپ کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے۔ جس نے ماں کے قدموں کو چوما اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما۔ میری ماں نہیں، مجھے پتہ ہے کہ ماں کا جانا انسان کو کتنا اکیلا کر دیتا ہے۔ اگر ماں زندہ ہے تو جا کر ماں کے قدموں کو بوسہ دے اور بولیں کہ ماں آپ کا شکر ہے، آپ نے پالا، ہمیں اتنا بڑا کیا، اتنی تکلیف اٹھائی، ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ تو یقین جانیں ماں اتنی خوش ہوگی کہ ماں تو دعا دیتی ہے، لیکن جب اس کی خدمت کرو تو اس کو جتنا سکون ملتا ہے، اور سکون ملنے سے جو ماں کے دل سے دعا نکلتی ہے نا، تو یہ انسان کے درجے بڑھا دیتی ہے۔ دنیا میں جس کے بھی نام کمایا ہے اس کو ماں باپ کی دعاؤں سے ملا ہے۔ اگر ماں باپ کی دعا نہ ہو تو کسی کو عزت نہ ملتی۔ اگر دنیا میں سب سے زیادہ وفا کرنے والے ہیں تو وہ ہے ماں باپ۔ جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو جو ساتھ کھڑا ہے وہ ہے والدین، اور اسپیشل ایک باپ کھڑا ہوتا ہے۔ اس ماں ہوتی ہے جو سر پر ہاتھ پھیرتی ہے اور کہتی ہے بیٹا کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں تیرے لیے دعا کروں گی۔ یہ ہوتے ہیں ماں باپ۔ اور جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کو اپنے دکھ کے دنوں میں، آزمائشوں کے دنوں میں ماں باپ بہت یاد آتے ہیں۔ ماں باپ ڈال بنے ہوتے ہیں اولاد کے لیے۔ ماں باپ روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، مگر یہی وفا کا معیار ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے۔ ماں باپ کی اہمیت کو سمجھیں۔ ماں باپ کی اہمیت کا ایک بیان عبدالحبیب اتاری کی زبانی۔ ماں باپ کا جو دل دکھانا ہے، ماں باپ کو جو تکلیف پہنچانا ہے، شاید لوگ اس کو کوئی بڑا معاملہ نہیں سمجھ رہے، اور آج کل ماں باپ بڑے پریشان ہیں۔ آج کل بچوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اگر ماں باپ تکلیف میں ہیں تو ہمارا کیا بنے گا، ہمیں کتنا بڑا گناہ ملے گا۔ یا کوئی نارمل سی بات ہے کہ ٹھیک ہے ماں باپ رات کو جاگ رہے ہیں، بچہ نہیں آ رہا، ماں باپ کو جواب نہیں دے رہا، ان کی بات نہیں مان رہا، ان کے دل میں تکلیف پہنچا رہا ہے، یا اللہ نہ کرے اس سے بڑھ کر ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ماں باپ سے لڑ رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کے کانسیکوینسز کیا کیا ہیں، شاید اس طرف توجہ نہیں۔ تو شروع میں انشاءاللہ ماں باپ کی نافرمانی کس قدر برا عمل ہے اس پر کچھ بات کریں گے۔ پھر ماں باپ کے حقوق، شریعت ہم پر کیا لاگو کرتی ہے کہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ رہنا کیسے ہے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ کچھ ایصال ثواب پر بات کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ چلے کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں انہوں نے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور جن کے چلے گئے ہیں اب کیسے ایصال ثواب کے ذریعے ہم ان کی گویا ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کو تحفے بھجوا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور ایک نوجوان ہے اور آخری اس کی زندگی کے لمحات ہیں، سکرات کا عالم ہے، ہم اسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ، وہ پڑھ نہیں پا رہا، اس کی زبان پر حضور کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کانا یصلی، کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ آنے والے نے عرض کی جی حضور وہ نماز پڑھتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ تشریف لے گئے، اور نبی پاک جب وہاں گئے تو آپ نے نوجوان کے پاس جا کر فرمایا قل لا الہ الا اللہ، یعنی اے نوجوان کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے عرض کی لا استطیع، حضور میں نہیں کہہ پا رہا، میں نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا لما، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کہہ پا رہا؟ تو کسی نے عرض کی کان یعق والدتہ، کہ حضور یہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں حضور اس کی ماں زندہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اسے بلاؤ۔ والدہ آئیں، حاضر ہوئیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ عرض کیا جی حضور یہ میرا بیٹا ہے۔ آقا فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے اگر بہت بڑی آگ بھڑکائی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ اگر تم اس کی سفارش کرو تو اسے چھوڑ دیتے ہیں ورنہ اسے آگ میں جلائیں گے، کیا تم اس کی سفارش کرو گی یا جل جانے دو گی؟ دیکھو یہ ہوتی ہے ماں۔
والدین کمال کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ستاؤ، تکلیف پہنچاؤ، لیکن جب بچے کو تکلیف پہنچنے لگتی ہے تو وہ اپنی تکلیف بھول جاتے ہیں۔ وہ ماں کہتی ہے یا رسول اللہ، آقا اب تو میں اس کی سفارش کروں گی۔ نبی پاک فرماتے ہیں تو اللہ عز و جل اور مجھے گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو۔ وہ ماں عرض کرتی ہے یا اللہ عز و جل، میں تجھے اور تیرے رسول کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ نبی پاک نے اب اس نوجوان سے فرمایا اے لڑکے کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نوجوان نے نبی پاک کے پیچھے یہ سارے الفاظ دہرا دیے، اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ آقا فرماتے سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو دوزخ سے بچا لیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ ماں باپ ناراض ہونا تو مرتے وقت زبان پر کلمہ بھی جاری نہیں ہوتا۔ ایمان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا ہمارے پاس۔ اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر کیا بچے گا؟ تو جن اسباب، ریزنز بیان ہوئے احادیث میں کہ جن چیزوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، ان ریزنز میں احادیث میں والدین کی نافرمانی بھی ہے۔ لیکن کیا ہم نے اس بارے میں کچھ سوچا؟ بعض علماء فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں۔ there are 4 reasons، ٹھیک ہے، جو بری موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ بڑا نقصان کیا ہوگا؟ کسی کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، وہ سمجھتا ہے میری دنیا ختم ہو گئی، مگر یقین جانیں دنیا کی ساری نعمتیں چلی جائیں اور ایمان سلامت ہے نا تو وہ بندہ پھر بھی کامیاب ہے۔ لیکن اس کے بعد دنیا بھر کی دولت ہے اور ایمان ہی چلا گیا تو اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہے۔ تو بری موت کے 4 اسباب بیان کیے گئے۔ نمبر 1 نماز میں سستی کرنا، نمبر 2 شراب پینا، نمبر 3 ماں باپ کی نافرمانی۔